بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ نے سورہ عبس کی یہ آیات ذکر فرمائی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ہولناک اور خطرناک منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے، اس کی ہولناکی سے اور اس کے بھیانک منظر سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فرماتے ہیں کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کی ایک الگ شان ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، بے نیاز کر دے گی دوسروں سے۔ سورہ معارج کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَّىٰ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کی ہولناکی اور قبر کے عذاب کو اور آخرت کے عذاب کو دیکھ کر اور میدان حشر کے عذاب اور سختیوں کو دیکھ کر مجرم کی یہ تمنا اور آرزو ہوگی کہ وہ اس عذاب سے جان چھڑانے کے فدیے میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اور جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان سب کو دے دے اور اس کے بدلے میں اس کی جان چھوٹ جائے، وہ اس کے لیے بھی تیار ہوگا، لیکن کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس طرح کا کوئی فدیہ اس سے نہیں لیا جائے گا۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام محبت کے مراکز اور مراجع کو ذکر فرمایا ہے کہ جن سے انسان کو بے لوث محبت ہوتی ہے اور جن پر انسان کو اندھا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے اور بچے ہیں۔ یہ انسان کی محبت کے وہ مراکز ہیں کہ ان سے بڑھ کر محبت اللہ اور رسول کے سوا اور کسی سے نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ محبت عموماً انسان کو ان سے ہوتی ہے اور سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد دنیا میں انسان کو ان پر ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے، ان سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے اور اس پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہے اور ان کو اپنے دست و بازو سمجھتا ہے اور ان پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔ لیکن آخرت میں یہ حالت ہوگی کہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ انسان، میرا بیٹا، میرا بھائی، میری ماں اور میری اولاد، یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے، جب دور سے اپنی اولاد نظر آئے گی، دور سے اپنے ماں باپ نظر آئیں گے، دور سے اپنے بھائی نظر آئیں گے، دور سے بیوی نظر آئے گی، یہ نظر پھیر لے گا، یہ پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا، صرف اور صرف اس ڈر سے کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ ہر انسان اپنی حالت میں اس دن مگن ہوگا اور دوسروں سے بے نیاز ہوگا اور اپنی حالت ہی کی اس کو فکر ہوگی۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، قیامت کے منظر کو یاد کر کے رو پڑی اور روتے ہوئے کہا کہ وہ بڑا سخت دن ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ اس دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 مواقع ایسے ہیں کہ وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا۔ ایک، جس وقت وزن اعمال ہوگا اور اعمال کو وزن کیا جائے گا، نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہوگا، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے۔
دوسرا پل صراط پر کسی کو کوئی یاد نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اس کو پار نہ کر لے، جب تک پار نہ کرے اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں آئے گا۔ اور تیسرا جب نام اعمال ملنے کا وقت ہوگا تو اس وقت کسی کو کوئی یاد نہیں آئے گا جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا یا بائیں ہاتھ میں ملا۔ تو اتنا سخت وقت ہے اور اتنا سخت دن ہے جس دن یہ محبت کے مراکز اور یہ محبت کے مراجع اور یہ اعتماد اور بھروسے کی جگہ اگر یہ وہاں پر اجنبی ہو جائیں تو اجنبیوں پر وہاں پر کیا بھروسہ اور وہ کس کام کے کسی کے کیا کام آ سکیں گے۔ تیاری کرنی چاہیے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو تول تول کر اور فکر کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور ایسی جگہ میں خرچ کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا بونس ملے نیکیوں کی صورت میں، اور اس کا نتیجہ ملے کامیابیوں کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔